ماں کانا، ماں نہیں، کانا ویسے تو تھا ہوتا ہے لیکن ہے کہ ماں کانا نہیں ہے للمشرکین، لیے مشرکین، مشرکوں کے لیے نہیں ہے، مشرکوں کے لیے ان یعمروا کہ وہ آباد کریں مساجد اللہ، مسجدیں اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو، شاہدینہ حالانکہ خود گواہ ہیں، شاہدینہ گواہی دے رہے ہیں، علی انفسہم اعلیٰ پر، انفس نفس پر، اپنے نفسوں پر، اپنے آپ پر، ہم وہ اپنے آپ پر خود ہی گواہی دے رہے ہیں بالکفری، کفر کی، اولئک یہ وہ لوگ ہیں بد نصیب، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال ضائع ہو گئے، وفی نار آگ میں ہیں، ہم خالدون ہمیشہ ہمیشہ وہ آگ میں رہیں گے یعنی کہ دوزخ میں رہیں گے، انما صرف وہی وہ یعمرو آباد کر سکتا ہے مساجد اللہ کی مسجدوں کو، من جو امنا ایمان لایا ہو باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور یوم دن آخرت کے دن پر، قیامت پر، واقامہ اور قائم کیا جس نے الصلاۃ نماز کو، وآت الزکوٰۃ اور عطا کرتا ہو دیتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، ولم اور نہ یخشا ڈرتا ہو اللہ سوائے اللہ کے اور کسی اور سے نہ ڈرتا ہو، فاسا پس امید ہے ہو سکتا ہے اولئک یہ وہ لوگ ان یکونوا کہ وہ ہو جائیں من المہتدین ہدایت پانے والوں میں سے، اجعلتم کیا تم نے جعلا بنا لیے ہیں، ٹھہرا لیا ہے، سقایۃ الحاج حاجیوں کو، سقایا پانی پلانے والے، و عمارت المسجد الحرام اور مسجد حرام کے آباد کرنے میں، و عمارت عباد کرنے کو، کا مانند ہے من جو کوئی، کیا ان کی مانند یہ ہو سکتے ہیں، امنا جو ایمان لایا باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت پر، وجاہدہ اور انہوں نے جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، لا یستوون لا نہیں یستوون یکساں یا برابر ہو سکتے عند اللہ اللہ کے نزدیک، یہ برابر نہیں ہے، واللہ اللہ تعالیٰ لا نہیں یہدی ہدایت دیتا قوم ایسی قوم کو، الظالمین جو کہ ظالم ہیں، اللہ زینہ وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وحاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور پھر جہاد کیا، فی سبیل اللہ فی میں سبیل راستہ اللہ کی راہ میں، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اپنے نفسوں یا اپنی جانوں کے ساتھ، اعظم یعنی کہ بڑا ہے، درجات ان کا درجہ، عند اللہ کے پاس ان کا بہت بڑا درجہ ہے، اور اولئک یہ وہی لوگ ہیں، ہم الفائزون جو فائز ہوں گے، کامیاب ہونے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں اپنی زندگی میں۔ مسجدیں محض اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کی جاتی ہیں، خصوصاً مسجد حرام جس میں کعبہ مقدسہ ہے، اس لیے یہ ہرگز مناسب نہیں کہ ان کی تعمیر، ان کی مرمت، ان کی آبادی اور ان کے دوسرے انتظامات کا متولی کفار اور مشرکین کو بنایا جائے۔ اس آیت کریمہ نے اس امر کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور اس میں حکم ہے کہ حرم کعبہ جو سال ہر سال کفار اور مشرکین کی تولیت میں تھا، مسلمانوں کو اس کا متولی بنا دیا گیا۔ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کافر نہ مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں، نہ اس کو تعمیر کر سکتے ہیں، نہ اس کے متولی بن سکتے ہیں۔ مساجد کے متولی و منظم وہی لوگ بن سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر یقین رکھتے ہیں، عملی اعتبار سے وہ نماز اور زکوٰۃ کے پورے پابند ہوں، اور ان کے کردار کی بلندی کا یہ عالم ہو کہ دین کے معاملہ میں وہ کسی سے خوفزدہ نہ ہوں، اور رضا الہی پر کسی کی خوشنودی کو ترجیح نہ دیں۔ عمارت مسجد میں اور ادائے نماز، ذکر الہی اور تعلیم قرآن کے علاوہ اس کی تعمیر، اس کی مرمت، اس کی صفائی اور روشنی سب داخل ہیں۔ میدان بدر میں جب حضرت عباس اسیر ہوئے تو کسی نے ان کو اسلام قبول نہ کرنے پر ملامت کی۔ انہوں نے کہا، اگر تمہیں اسلام لانے اور جہاد کرنے کا فخر ہے تو ہم بھی تم سے کم نہیں۔ مسجد حرام کی آبادی، کعبہ کی خدمت گزاری اور حجاج کو پانی پلانے کی عزت تو ہمیں ہی حاصل ہے۔
اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ شرک کی موجودگی میں تمہاری یہ باتیں ان لوگوں کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو سچے دل سے ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت کا سکہ جمانے کے لیے سربقف میدان جہاد میں موجود ہوتے ہیں۔ حاجیوں کو پانی پلانے والا اور مسجد کو عبادت کرنے والا اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتا جو اللہ اور قیامت پر ایمان لائے اور جہاد کرے۔ کعبہ کی مجاوری اور حاجیوں کی خدمت گزاری اور مسافروں کی مہمان نوازی کو اسلام سے روگردانی کرنے کی صورت میں اپنے نجات کے لیے کافی سمجھنے والے کان کھول کر سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان کے بغیر اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ اس کی بارگاہ عالی میں تو انہی کے لیے اعزاز و کرام کے رتبے ہیں جو ایمان، ہجرت اور جہاد کی صفات سے متصف ہیں۔